اردو نصاب کے اہداف جماعت چہارم کے لیے۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم نے ان مختلف اہداف کا جائزہ لیا جو ہم نے جماعت اول دوم اور پھر بعد ازاں سیوم کے حوالے سے ڈیولپ کیے تھے۔ وہی اہداف ہم نے جماعت چہارم میں سیٹ کیے اور ہم نے دیکھا کہ درجہ بدرجہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کس نوعیت کی پیچیدگیاں، کس نوعیت کی بہتر مہارتیں ہمیں عام حاصل ہونی چاہیے متذکرہ اہداف میں۔ اب اس لیکچر کے کنکلوسیو حصے میں بات کریں گے ہم آداب معاشرت پر، یعنی ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے کہ زبان دانی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو سوشلائزیشن سکھائیں، سوشلی اس کو کس طرح سے موو کرنا ہے معاشرے میں، معاشرہ اس سے کیا تقاضے کرتا ہے، اجتماعیت کے حوالے سے اس پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ بھی ہم دراصل زبان میں جو شامل یا زبان کے نصاب میں جو شامل اسباق ہوتے ہیں ان کے تھرو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جماعت چہارم میں مثال کے طور پہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اب ہم دیکھیں گے اس حصے میں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات ہے مدرسے کی عمارت سنوارنے کا شوق، کہ بچوں میں ڈیولپ ہو یہ بات کہ وہ جہاں پہ رہتے ہیں پڑھنے کے لیے، جہاں پہ وہ جز وقتی طور پہ آتے ہیں، وہاں پہ وہ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ یہ کون سا ہم لوگوں کا گھر ہے، یہ صاف رہے نہ رہے، یہ اچھا لگے نہ لگے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سینس ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سینس یہ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ آپ بے شک جز وقتی طور پر یہاں پر آئے ہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے جہاں سے آپ نے سیکھ کے جانا ہے۔ تو وہ جگہ، وہ عمارت جو آپ کو نکھار رہی ہے، جو آپ کو سنوار رہی ہے، آپ کو بھی اسے نکھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسکول کے سامان کی حفاظت کا ادراک۔ ہمیں احساس ہو، ہمیں ادراک ہو، پتہ ہو کہ ہم نے جس اسکول میں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ جو چیزیں ہمارے زیر استعمال آ رہی ہیں، ہم نے اسے غیر کی چیز سمجھ کے استعمال نہیں کرنا۔ یٹ اگین سینس آف اونرشپ ڈیولپ کر رہے ہیں ہم، خواہ سنوارنے کی بات کریں یا چیزوں کی حفاظت کی بات کریں، ہم اسکول سے سینس آف اونرشپ بچے کی ڈیولپ کروائیں۔ اس کے بعد گھر اور محلے میں صفائی کا شوق۔ ظاہر ہے کہ بچوں کو صفائی کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پہلے ہمارا تذکرہ تھا کہ اپنی ذات کی حد تک۔ اب بچے کو صفائی کا جو ہم شوق ڈیولپ کرانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف اس کی ذات کی حد تک نہ ہو، بلکہ اگر اسے کہیں گندگی نظر آتی ہے، خواہ گھر میں نظر آئے، خواہ کہیں گلی محلے میں نظر آئے، تو وہ اسے حد المقدور جہاں تک وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو صاف ستھرا کرے۔ پھر ہے قدرتی وسائل کے ضیاع سے احتراز۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس ٹائم پیریڈ سے گزر رہے ہیں، دنیا بھر میں جو نیچرل ریسورسز ہیں ود دا پیس آف ٹائم وہ کم ہو رہے ہیں۔ سادہ نیچرل ریسورسز کی اگر ہم بات کریں، یعنی پانی کی ہم بات کریں، ہم بجلی کی بات کریں یا پانی یا گیس کی بات کریں، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ ریسورسز ہیں جن کا استعمال اگر ہم احتیاط سے کریں گے تو ہم زیادہ دیر تک استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر طور پہ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ تو چوتھی کلاس تک بیسک یوٹیلیٹیز یا نیچرل ریسورسز کا ضیاع جو بچے کر سکتے ہیں، یا جیسے چھوٹے بچپنے میں بچے نہا رہے ہیں تو پانی کھلا ہے تو کھلا ہے، لیکن اب آ کے بچے کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ پانی جو اس کو صاف ستھرا کرتا ہے، اس کو فائدہ دیتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے، اسے ضائع ہونے سے بچائے۔ پھر ہاتھ سے کام کرنے پر فخر محسوس کرنا۔ محنت آپ جانتے ہیں، اسلام بھی محنت کا درس دیتا ہے، تو ہم نصاب میں ایسے اسباق شامل کریں کہ بچہ یہ نہ محسوس کرے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اگر کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے تو وہ اس کی یوں کہہ لیجیے کہ اس کی انا کے خلاف ہے، بلکہ اس سے یہ درس ہو کہ اپنے ہاتھ سے جو کام کیا جاتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر جانوروں سے محبت کا احساس۔ ظاہر ہے کہ جانوروں سے محبت کا احساس، جانور ہمارے گردا گرد ہوتے ہیں، نیچر کا حصہ ہے، ان سے محبت کا احساس ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پھر پودوں کی حفاظت کا شعور۔ ظاہر ہے گرینری کو ڈیولپ، آپ جانتے ہیں کہ وہ ملک، وہ شہر زیادہ اچھا ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ گرینری ہوتی ہے۔ تو بڑوں سے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا۔ اب بچے کو بڑے چھوٹے میں تمیز بھی ہو اور اسے پتا ہو کہ اس نے کس انداز میں بیہیو کرنا ہے۔ تو یہ وہ آداب معاشرت ہے، چند ایک جو ہمیں خاص طور پر ذہن نشین رکھنے چاہیے جب ہم لوگ اسباق کا تعین کر رہے ہوں کلاس چہارم کے نصاب کے دوران۔